جب پچھلے جمعے والے دن نا جی ادھر مسجد میں آیا تھا، جمعے کی نماز سے پہلے مولانا صاحب نے خطبہ دیا، تو اس کے بعد 5 منٹ میں نے لیے، تو میں نے ایک بات ادھر سنائی تھی کہ ایک بستی کے اندر ایک فقیر چلا گیا۔ وہ جب اس نے جانا شروع کیا تو وہ ایک سائیڈ سے شروع ہوتا، 2-3 گلیوں میں مانگتا، جب اس کی روٹی پوری ہو جاتی تو وہ چھوڑ کے واپس چلا جاتا اپنی جھونپڑی میں۔ گاؤں سے باہر ہی اس نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، تو ایک عرصہ وہ آتا رہا جاتا رہا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن وہ اچانک اس نے آنا بند کر دیا۔ 1 دن 2 دن لوگوں نے دیکھا، لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید بیمار ہو گیا یا کہیں چلا گیا، اس کا حال احوال جا کے پوچھیں، کیونکہ ان کے خیال میں بڑا قناعت پسند آدمی تھا کہ جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی وہ واپس چلا جاتا تھا، زیادہ لالچ نہیں کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ اپنی جھونپڑی کے اندر مردہ حالت میں موجود تھا، وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو نہلایا دھلایا، کفن وغیرہ دیا، تو فیصلہ کیا کہ اس کو دفن کدھر کرنا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں پہ اس کی جھونپڑی ہے ادھر ساتھ ہی اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے قبر کے لیے زمین کھودنا شروع کی تو کسی سخت چیز کے ساتھ ان کا وہ بیلچہ یا جو بھی تھی وہ جب ٹکرائی، آواز کی اس نے، تو انہوں نے کہا بھی ادھر تو کوئی چیز ہے۔ جب انہوں نے اس کو مزید کھودا تو اندر سے ایک برتن نکلا جو کہ سونے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، بہت زیادہ خزانہ تھا۔ تو اب لوگوں نے خیالات قائم کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، تو اس نے یہاں دبایا ہوا تھا تو بھیس بدل کے ایسے اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ڈاکہ مار کے لایا ہے، مختلف جتنے بھی۔ تو ایک سیانے بندے نے اس کا نتیجہ یہ نکالا، اس نے کہا یہ کاہل شخص تھا، نہ یہ چور تھا نہ ڈاکو تھا، یہ کاہل تھا، کہ اس کے پاس اتنا خزانہ موجود تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا۔ اگر اس کے اندر کاہلی نہ ہوتی، یہ کوئی حرکت برکت کرتا، کوئی پودا لگانے کے لیے، کوئی چیز رکھنے کے لیے، کوئی گڑھا کھوتا، کسی چلاتا، تو یہ برتن اس کو مل جاتا، تو یہ خود بھی دولت مند ہو جاتا، لوگوں کو بھی کھلاتا پلاتا، اچھی زندگی گزارتا۔ تو یہ کاہلی کی وجہ سے اس کے پاس خزانہ اس کے سامنے موجود تھا لیکن یہ حاصل نہیں کر سکا۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید اور حضرت علامہ اقبال کا کلام اور ہمارے بہت سے بزرگوں کی ملفوظات ایک خزانے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ کر ان سے وہ دولت حاصل نہیں کر سکے، ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے ایک اسکول میں اعلان ہوا کہ یہاں پہ لائبریری ہم بنانے لگے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، جو بیکار پڑھی ہے، فارغ پڑھی ہے، وہ آپ نے لے کے آنی ہے۔ تو اگلے دن ہر بچہ ایک 2 کتابیں لے کے آیا، تو 98% بچوں کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی، اس کو ہم چومنے اور چاٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تقریب تھی تو پرنسپل فریدیہ ڈگری کالج وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام مولوی کا درجہ دیا ہوا ہے، کہ جس کے پاس ہم صرف نکاح کے، طلاق کے اور اس طرح کے مسئلے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے اس سے صرف دم درود کراتے ہیں، اس سے علم حاصل نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پورا جو ہمارا نظام ہے، ہماری زندگی کا جو ضابطہ حیات ہے، اس کا ایک نظام، ایک قانون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ تو اس کی تشریح کر کے جو پیش کی گئی تھی چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے حیات کو چلانے کے لیے ان سے ہم نے ضابطے حاصل کرنے ہیں، نہ کہ ان کو صرف ہم نے سلام کرنا ہے یا ان کو اچھا سمجھنا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اس شہر کے عظیم بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا نام پوری دنیا میں ہے، ورنہ تو شاید پاک بدن کو کوئی جانتا بھی نہ۔ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم اولاد بھی ہیں، تو ہم اگر ان کو صرف اللہ کا ولی، زہد الانبیاء اور ایک بزرگ سمجھ کر ان کا صرف عزت و احترام کرتے رہیں تو ہماری زندگیوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہا نا کہ چلا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ان کی زندگیوں کو، علامہ اقبال کے کلام کو، ان کی زندگیوں کو پڑھ کے ہم نے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کیسے بن سکتے ہیں، ہم خود بابا فرید کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی تو کوئی نہیں بن سکتا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ بنا بنایا اتارتا ہے، لیکن
ولی بننے کے لیے یا کوئی اور مقام حاصل کرنے کے لیے ہمارے سب کے لیے کھلا میدان ہے کہ جو محنت کرے گا وہ اوپر پہنچ جائے گا۔ میرے ماموں عبداللطیف چشتی ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس مدرسے کی جو تنظیم ہے اس کے صدر بھی ہیں۔ تو ان کے پاس میں ایک اسٹوڈنٹ کو لے کے گیا، نیا اس نے لاہر کا کورس مکمل کیا تھا، تو وہ 2-3 اور سینئر وکلاء کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی لطیف چشتی صاحب کے پاس ہی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں رکھیں گے آپ کو، کیونکہ ان کے پاس پہلے کافی سارے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا چلو بات تو کرتے ہیں۔ میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ویلکم۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تو پہلے بھی کافی سارے لوگ ہیں، تو مجھے کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک کھلا ماحول ہے کہ جو محنت کرے گا وہ اوپر آ جائے گا، باقی سارے نکل جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں بزرگوں کی جو زندگی ہے، جو ان کا کلام ہے، جو ان کی ملفوظات ہے، ان کو سمجھ کر اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ سمجھ کر اور سیکھ کر آگے چلنا ہے کہ وہ بابا فرید کیسے بنے، وہ علامہ اقبال کیسے بنے۔ ورنہ تو پھر کہہ دیا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بہت شکریہ دوستو۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔